ویزا میرا جو لگا تھا نا وہ انہوں نے کہا تھا حرم دونوں میں سے نا ایک میں آپ کی ڈیوٹی لگائیں گے, جو ہادمین کے جو ویزے جاتے ہیں. جی انہوں نے کہا جی یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا مکہ شریف میں ڈیوٹی لگے گی کہ مدینہ شریف میں. میں نے بھی مائنڈ بنا لیا کہ میں نے مدینہ شریف میں جاب کرنی ہے. صحیح. خادمین اگر بننا ہے نا, خادم بننا ہے تو مدینہ شریف بننا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ ویزا لگا تو انہوں نے مجھے بھیج دیا جی سیدھا. جب آئے تو آ کے انہوں نے گرینیڈ کیمپین رکھا جدہ میں. اچھا. جدہ میں رکھا. کوئی 3-4 دن بعد نا ان کے پاس ایک لسٹ آئی ہے دوبارہ کمپنی والوں کے پاس. انہوں نے کہا جی فلاں فلاں بندے اتنے کوئی 30 کے 35 بندے انہوں نے نکال کے نا ہم سب کو ریاض بھیج دیا. اچھا. ریاض چلے گئے. اب ریاض میں کون سا خدمت ہے ہر مہینہ؟ ہاں وہاں پہ نا کوئی یونیورسٹی میں بھیج دیا انہوں نے. ہاں صحیح. اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں پہ, ادھر بھیج دیا نا کہ جی یہ ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا جی. وہ ہے تو اسلامک یونیورسٹی نا, آپ چاہے مکہ میں رہیں یا مدینہ میں رہیں, آنا آپ کو باہر ہی تھا نا, تو آپ کو سیلری وہی ملے گی, یہ وہ سارا کچھ. میں وہاں جب ریاض گئے نا, میں ایک بات کر دوں گا. جی اکثر لوگ جتنے بھی سعودی عربیہ میں آتے ہیں وہ یہ سوچ کے آتے ہیں, اور آج تک پاکستان اور پاکستانی اداروں کی طرف سے بھی اس پر کوئی خاص کام سٹارٹ نہیں ہوا, اور میں بھی آگے چل کے شاید ہو اس پر ہر شخص کو سوچنا چاہیے. تو کافی ہر ملک ہی تقریباً آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ, کہ جو سچویشن سن 2000 میں تھی ویزوں کے متعلق وہی سچویشن 2010 میں رہی, اور آج 2025 آنے والا ہے, سیم سچویشن وہی ہے. پاکستان میں بتایا کچھ جاتا ہے, یہاں پر آ کر ہوتا کچھ ہے. سیلری کچھ بتائی جاتی ہے, آج بھی وہی سچویشن ہے. تو میں بھی آگے چل کے کب حکومت اس بات پہ سوچے گی کہ جس بات پہ ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے, عہد نامہ لیا جا رہا ہے پاکستان میں, کب یہ چیز یہاں پر اتھورائز ہوگی, کب لوگ آ کر ایجنٹوں سے جان چھوٹے گی, اور کب یہ جھوٹ ختم ہوگا. سب سے مین دھوکہ ہے یہ, اس کو جھوٹ کا نام دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جھوٹ سے بھی بدتر اگر کوئی لفظ ہے وہ بولا جائے. پاکستان میں آج بھی وہی سچویشن ہے, بتاتے کچھ ہیں, اور یہاں پر آنے کے بعد سارے جتنے بھی لوگوں کے ہوتے ہیں خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. بٹھا دیتے ہیں فارغ 3-3 مہینے 6-6 مہینے کوئی سیلریز نہیں, اور پھر فضول میں الٹا ٹارچر الگ سے کیا جاتا ہے, بلیک میلنگ الگ ہوتی ہے. تو مجھے انہوں نے نا ریاض بھیج دیا. میں سارے راستے روتے ہوئے جا رہے ہیں. اب جب جس وقت ہم آئے تھے نا اس وقت میرے پاس ٹچ موبائل نہیں تھا, میرے پاس وہ کیوں موبائل تھا کوئی, وہ تھا اس وقت. تو اس پہ نا رابطہ جب گھر پہ کیا تو میں نے کہا اس طرح انہوں نے تو حرم میں تو ہمیں شکل بھی نہیں دکھائی, اور ادھر ریاض بھیج دیا کہ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ سفید رنگ کے یہ پینٹ شرٹ پہنا رہی ہے, اور کہتے ہیں ادھر ہاؤس کیپنگ کا کام کرنا ہے آپ نے. میں کہا یہ میں تو اس لیے نہیں آیا تھا, میرے بھائی نے نا چھوٹے نے اس نے تھوڑا سا اسٹیپ اٹھایا. اس نے کہا یار جنہوں نے ویزا دیا تھا نا جس کمپنی نے, ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, وہ ادھر سارے اس چکر میں جاتے ہیں کہ ادھر سبیل ملے گی, یہ ملے گا, تو آپ بھی اسی لالچ میں تھے. انہوں نے کہا یہ جو بندہ گیا ہے نا وہ آپ کو نہیں پتا وہ کیا چیز ہے, وہ اگر آپ نے کچھ نہ کیا اس کا حل نہ نکالا تو ہم نے اپنا بھائی آپ سے وصول کرنا ہے. مجھے بھائی نے کہا کہ یار وہ تو کہہ رہے ہیں جی جو چلے گئے ہیں بس وہ وہیں پہ رہیں گے. میں کہا بھائی جان پھر آپ میرے نا واپسی کا انتظام کریں. تو کہتے وہ کیسے کریں ہم انتظام. میں کہا جی وہ اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے کہ میں باکس میں پیک ہو کے آؤں. کہتے وہ کیا مطلب. میں کہا میں خودکشی کر لینی انہوں نے کیتا تو میں خودکشی کر لینی. میرے خانم دے ویزے سے انہوں نے کیتا سی, سائن بھی اس سے کیتا ہے, انہیں ڈاکومنٹ بھی وہی تیار انہوں نے کیتے سی. تو یہ یونیورسٹی کیوں بھیج رہے ہیں. وہ ان سے بات کی ہے جی, جس ایجنٹ نے ہم نے بات کی تھی نا بھائی کے ساتھ جس نے سارا ویزا ویزا لگایا, اس سے بات کی. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا وہ بڑا سر پھرا یہ ہے. میرے والد صاحب کو میں کہا بھائی سے میں نے کہا یار ڈیڈی سے بات کروانا. ڈیڈی سے بات کی. میں ڈیڈی کہتے ہیں ہاں دیکھ لی اللہ دا گھر, سرکار دا گھر دیکھ لی. میں کہا ڈیڈی یہ نہ کہتے دکھایا جی انہوں نے, لگتا ہے انہوں نے میرے بھیج دیتا یہ کدھر ہو رہی. میں کہا تھے یونیورسٹی جو صفائیہ سے انہوں نے بھیج دیتا ہے. کہتے وہ کنی دور ہے. میں کہا سر جی وہ ڈیڈی وہ تقریباً مکے تو 8-9 گھنٹے کا سفر ہی ہے جی. میں کہا جی میں لاہوروں کراچی نہیں اتنی دور ہی ہے جی. میرے ڈیڈی نے تو گھر میں عذاب ڈال دیا, رونا ہی شروع کر دیا کہ میرے پتر نے کیوں زیادتی کی تھی. وہ پھر وہ میرے بھائی نے میرے بہنوئی نے وہ یہ ٹیلی ویژن والوں کو یہ رپورٹر وغیرہ نہیں ہوتے ان سب کو لے کے ان کے ادھر چلے گئے, آفس میں پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں صرف 3 دن دے دیں, 3 دن بعد نا آپ کا بھائی ادھر ہوگا جدہ ہیڈ آفس میں ہوگا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس کو نا ادھر بھیج دیں گے تو بہتر رہے گا, نہیں تو میرے والد صاحب کا بھی جو مسئلہ ہے نا ان کو کچھ ہو گیا نا وہ بھی آپ پہ پڑ جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا فوری نا مجھے میرے بھائی نے بڑے پیار سے سمجھایا. اس نے کہا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا. انہوں نے 3 دن دیے. 3 دن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تجھے, صرف 6 دن دیکھ لے.
6 दिन के बाद जो तेरा दिल आएगा कर ली। मैं कहा ये बात पक्की है ना? कहते हाँ सर जी। वो 3 दिन बाद ही उन्होंने कहा जी आ जाए जी, राना अरशद इकबाल कौन है जी, आ जाए, बैग उठाएं अपना। तो वो जद्दा ले जद्दा आके मुझे कहते हैं वो जब मेरा नाम बुलाया ना, इन्होंने हेड ऑफिस में बोला, जिस वो एजेंट ने बुलाया नहीं था यहाँ पे, उस बंदे ने कहा ये केड़ा है राना अरशद, केड़ा एडा बदमाश है जिन्हें इन्नी तरतली पाई है। जो मैं सामने गया ना, मैं कहना तू तो लगता मक्खी भी नहीं मारी हुई। तो बिल्कुल स्मार्ट सा था मैं। सही। तो ना उस बंदे ने क्या किया, उसने कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500 ਰਿਆਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200 ਰਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ 700 ਰਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਦੀਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਮੱਕੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਆਬ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ अच्छा। कहते चलो ठीक है। वो उसने ना पता नहीं इनकी सेटिंग होती है, इसने उधर जब आया ना तो इन्होंने सबसे पहले मुझे मरकजिया में डाला, हालांकि मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। अच्छा। इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। तो मैंने इतनी सेंस ही नहीं थी, मुझे था ही नहीं कि यहाँ पे ये भी सिस्टम होता है, ये कामों का कुछ पता ही नहीं था मुझे। ठीक। मुझे ऐसे था जैसे आज़ाद ही फिरते रहेंगे, खुद ही अपनी मर्जी से काम करेंगे, जैसे जब चाह काम कर लेंगे, जब चाह इबादत कर लेंगे। हाँ ऐसे। यहाँ तो आए हैं तो सेटअप ही सारी दुनिया ही और इस तरह कैंप में रहना करना, खुद ही पकाना, खुद ही खाना, खुद ही कपड़े धोने, सारा कुछ। यहाँ तो कोई किसी की सुनते ही नहीं।